بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدا و مصلیا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق الآیہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین حضرات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، پڑھو اور جانو اس رب کے متعلق جس نے تم کو پیدا کیا، جو تم کو رزق دیتا ہے اور بھی بہت سارے انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد میں نے جو آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ علم کو حاصل کرو، علم کو حاصل کرنا فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ معزز سامعین، انسان جو ہے وہ فطری طور پر علم کا طلبگار ہوتا ہے، وہ نئی نئی چیزوں کو جاننا چاہتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس بات کو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے اس کا کیا مقصد ہے، کیوں بنایا گیا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ علم کا طلبگار ہوتا ہے، لہذا انسان کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ انسان کے دماغ ذہن مختلف ہوتی ہیں، اس لیے لوگ الگ الگ علم حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی موٹر میکینک کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی سلائی کا کام جاننا چاہتا ہے۔ الغرض سارے کے سارے انسان کوئی نہ کوئی کام جاننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو ہمارے زندگی کی ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو ہمارے زندگی کی مقصد کو حل کرتی ہے۔ وہ علم جو ہماری زندگی کی ضرورتوں کو پوری کرتی ہیں، وہ علم جیسے میں نے آپ حضرات سے کہا، ڈاکٹری کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، کپڑے کی سلائی کا علم ہے، برتن بنانے کا علم ہے، یہ ساری کی ساری جو علوم ہے یہ سب ہماری زندگی کی ضروریات کو حل کرتی ہیں۔ لیکن وہ علم جو ہماری زندگی کی مقاصد کو حل کرتے ہیں، وہ علم مثال کے طور پر نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کون سی نماز فرض ہے، کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے، کون سی عبادت کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ علوم جو ہیں ہمارے زندگی کے مقصد کو حل کرتی ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ایسا علوم جو ہماری زندگی کی مقصد کو حل کرتی ہیں وہ زیادہ اہم اور ضروری ہے، یا پھر وہ علم جو ہماری زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے اگر ذرا سی سمجھداری ہوگی ہم میں تو ہم یہ کہیں گے کہ زیادہ ضرورت اس علم کی ہے کہ جو علم ہماری زندگی کی مقصد کو حل کرتی ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ ہمارے وہ علم بیکار ہے جو ہماری زندگی کی ضرورت کو پوری کر سکتی ہیں، لیکن زندگی کی ضرورت کو جو علم پوری کرتی ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ اہم اور زیادہ ضروری وہ علم ہے جو ہماری زندگی کی مقصد کو حل کرے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور ایک ضرورت ہے۔ اگر ضرورت فوت ہو جائے، مقصد حاصل ہو جائے تو ہم ہر حال میں کامیاب ہوں گے، لیکن اگر
مقصد فوت ہو جائے اور ضرورت حاصل ہو جائے تو انتہا جو ہوگی وہ ناکامی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر یہاں سے کوئی لکھنؤ جاتا ہے تو اب لکھنؤ جانے میں گونڈا پڑتا ہے، تو وہاں یہ سوچا، گاڑی رک گئی، وہ یہ سوچا کہ یہاں اتر کر کے ہم فریش ہو لیں، نہا لیں، نہانے کی ضرورت ہے، ہم نہا لیں۔ چنانچہ وہ گاڑی سے اترا اور نہانے کا چلا گیا۔ جب نہانے گیا آدھے گھنٹے کا وقت تھا، اور وہاں پہنچنے کے بعد کافی نمبر تھا، اور نہاتے نہاتے اس کی گاڑی چھوٹنے کا ٹائم ہو گیا۔ اب وہ جب اسٹیشن آتا ہے تو اس کی گاڑی جا چکی ہوتی ہے۔ اب یہ اپنا اسٹیشن پلیٹ فارم پر بیٹھ کر افسوس کرتا ہے کہ کاش میں نہانے نہ گیا ہوتا اور بیٹھے رہا ہوتا، اور پھر جب اپنے مقام پر پہنچ گیا ہوتا، اپنے مقصد پر پہنچ گیا ہوتا، پھر وہاں جا کر کے آرام سے نہا لیتا۔ تو یہاں دیکھیے، اگر ضرورت فوت ہو جائے، اگر وہ بندہ نہ نہایا ہوتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ نہانے چلا گیا جس کی وجہ سے اس کا مقصد فوت ہو گیا۔ یعنی وہ جو لکھنؤ جا رہا تھا، جس ٹائم پر اس کو پہنچنا چاہیے تھا، وہاں اس وقت نہیں پہنچا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ زیادہ اہم ہے ہماری زندگی کی ضرورت سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو دینی علوم ہے، جو قرآن و حدیث کے علوم ہیں، اس پر ہم زیادہ توجہ دیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کس طرح سے ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کس طرح سے دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو۔ اور جب ہم اپنے بچے کی کامیابی دنیاوی اعتبار سے کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ وقت نہیں ملتا ہے کہ ہم یہ بتلا سکیں اپنے بچوں کو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بتلا سکتے ہیں تو پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، پھر انہیں نہ والدین کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کو کیا حقوق ہیں۔ پھر آ کر کے مولوی صاحب کو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ بدمعاش نکل گیا، نافرمان نکل گیا، ذرا تعویذ بنا دیجئے۔ تو اب یہ آپ غور کیجئے کہ جو تعویذ آپ کو اس کو بچپن میں دینا چاہیے تھا وہ مولوی صاحب نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ دنیاوی تعلیم سے انکار نہیں ہے، لیکن ایسی تعلیم جو بالکل دنیا ہی میں مشغول کر دے، دین کا وقت اس کے لیے ہو ہی نہ، وہ بھی بیکار ہے۔ تو ہم ہر حال میں اپنے بچوں کا ایمان اور عقیدہ صحیح کرنے کے لیے قرآن و حدیث کا علم سکھائیں۔ یہ جو علم ہے، چاہے وہ دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، دونوں علم کی باتیں کر رہا ہوں۔ یہ دونوں علوم ایسے علم ہیں، علم کی فطرت ہے، علم کی پہچان ہے کہ اس سے شخصیت کی پہچان ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام سے قبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کو جہلائے عرب کہا جاتا تھا، ان کی حقارت کے لیے، ان کی بے عزتی کے لیے کہ یہ جاہل ہیں عرب کے۔ لیکن جب اسلام آیا اور انہوں نے قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہی خیر القرون بن گئے، زمانے کے سب سے بہترین لوگ بن گئے۔ وہ عرب جب اسلام نہیں آیا تھا تو آپس میں لوگ جھگڑتے تھے، اور اس طرح سے قتل و غارت عام تھا کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا تھا تو وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتا تھا کہ فلاں آدمی نے مجھے مارا ہے، اس کا بدلہ تم لے کر رہنا۔ یہ عالم تھا۔ اس کے بعد چوری ڈکیتی، الغرض کوئی ایسی برائی نہیں تھی کہ جس کو شمار کیا جائے۔ لیکن جب اسلام آیا اور لوگوں نے اسلام کو سیکھا، قرآن کو پڑھا اور سمجھا، تو وہی جو ایک بدنام نام سے یاد کیے جاتے تھے، پھر انہی کو صحابہ کہے جانے لگا۔ پھر انہی کو اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی علم کی بدولت آج آپ کے سامنے اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے تو اس سے آپ ملاقات کریں گے، الگ انداز ہوگا، اس کو عزت دیں گے۔
انجینئر آ جائے، الغرض کوئی پڑھا لکھا انسان آ جائے، کوئی ڈگری والا آ جائے، تو اس سے جب آپ ملیں گے تو آپ کا انداز الگ ہوگا، اس سے عزت سے بات کریں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی آ جائے جو جاہل ہے بالکل، تو اس سے آپ کے ملنے کا انداز الگ ہو جائے گا۔ تو الغرض یہ جو انداز آپ کا بدلا ہے وہ اس آدمی کی وجہ سے نہیں بدلا ہے، اس کی خوبصورتی یا اس کی طاقتور یا اس کی مالداری کی وجہ سے نہیں بدلا ہے، بلکہ یہ جو انداز آپ کا بدلا ہے اس کے علم کی وجہ سے بدلا ہے۔ آپ کو تاریخ یاد ہوں گے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو سارے فرشتوں سے کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ کیا وجہ تھی؟ علم ہی کی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں کو کہا تھا سجدہ کرنے کے لیے۔ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو بلند مقام تک لے جا سکتی ہے، اور ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ علم کی وجہ سے ہم کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی جو دنیاوی علوم ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اس کے علاوہ جو بہت سارے چیزیں ہیں، اس کی ایک لیول ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن جو دین کا علم ہے یہ ایسی جگہ تک لے جا سکتی ہے آپ تک جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، کہ جو ہم دینی علم کو حاصل کریں گے اس کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ ایک مثال یاد آ گیا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ایک، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ہارون رشید کا، کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے دماغ میں ایک بات آئی اور بہت خوش مزاج تھا۔ اس نے کہا کہ میرے جو وزیر ہیں، جو ہے یہاں پہ حاضر ہیں، سب کو ایک اعلان ہے۔ لوگ متوجہ ہوئے، لوگوں نے دھیان دینا شروع کیا اور کہا آقا فرمائیے کیا مسئلہ ہے، کیا اعلان ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ آج کے دن کوئی بھی مجھ سے کچھ مانگے گا میں اس کو فوراً عطا کروں گا۔ لوگ بہت خوش ہوئے اور لوگوں کے ذہن میں خوشی دوڑی اور لوگ دماغ دوڑانے لگے کہ ہمیں کیا مانگنا ہے، کیا مانگنا ہے۔ الغرض جب ہارون رشید نے اجازت دے دی کہ اپنی اپنی ڈیمانڈ کو مانگو، اپنی مانگ، تو اس وقت وزراء جو تھے اس میں سے کسی نے کہا کہ ہم کو 15 لاکھ دے دیا جائے، تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، دے دیا گیا۔ کسی نے کہا کہ ہم کو وزیر بنا دیا جائے، کہا ٹھیک ہے تم بن گئے۔ کسی نے کہا کہ ہم کو وہ باغ میرا نام کر دیا جائے، ٹھیک ہے ہو گیا تمہارے نام۔ یہ سب ہو ہی رہا تھا تو ہارون رشید کے پشت کے پیچھے، ہارون رشید کے پیچھے ایک باندی تھی جو ہارون رشید کو پنکھا چل رہی تھی۔ تو ہارون رشید نے اس سے مڑ کر کہا، اس کی طرف متوجہ کر کے کہا کہ تم نہیں کچھ مانگتی؟ تو اس نے کہا کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، ان کو پہلے نمٹ لینے دیجئے پھر میں مانگوں گی۔ ہارون رشید کو تعجب ہوا کہ یہ عورت کیسی باتیں کرتی ہے، اور یہ جو لوگ دنیا میں ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ زندگی کس طرح سے گزاری جاتی ہے، اور یہ لوگ اپنا اپنا ڈیمانڈ پورا کروا رہے ہیں، لیکن یہ عورت ایسا جملہ کیوں کہہ رہی ہے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، یہ احمق لوگ ہیں، ان کو نمٹ لینے دو۔ تو اس نے کہا ہاں میں کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ بیوقوف اور احمق لوگ ہیں اور یہ بات صحیح ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر تم کیسے ہوشیار ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ابھی ان لوگوں کو نمٹ لی دیجئے، جب میرا وقت آ جائے گا تو میں اپنا ڈیمانڈ رکھوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وقت آیا، کسی کو وزارت مل گئی، کسی کو پیسے مل گئے، کسی کو باغات مل گئے اور کوئی بنگلہ لے گیا، تو اس وقت ہارون رشید نے کہا اب بتاؤ تمہارا وقت آ گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے آپ نے فرمایا تھا کہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو بادشاہ نے کہا بالکل یہی میرا وعدہ ہے، اور جیسا کہ تم نے دیکھا جس نے جو مانگا اس کو ہم نے عطا کر دیا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ باندی نے کیا کیا کہ ہارون رشید کے کمر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا بادشاہ سلامت، آپ اپنا وعدہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے کہا تھا جو کچھ مانگے گا میں اس کو دے دوں گا، چنانچہ آپ نے سب کو دیا، میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ میرے ہو جائیے۔ تو بادشاہ ہارون رشید مسکرایا اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی میں جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے تھے تھوڑی سی چیز کی خاطر وہ بیوقوف ہیں، اور یہ عورت ہوشیار ہو گئی، اس لیے کہ
کہ جس کے قبضے میں جس کا ساتھی بادشاہ ہو گیا تو اس کی پوری سلطنت ہو گئی، لیکن جس نے 15 لاکھ مانگے تھے، کوئی وزیر بننے کے لیے کہا تھا، کوئی باغات مانگا تھا، وہ تو اتنے ہی میں رہ گیا، لیکن جو بادشاہ کا ساتھی ہو گیا، جس کا بادشاہ ہو گیا، اس کی پوری سلطنت ہو گئی۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ ہم دین کے علم کو حاصل کریں اور حاصل کر کے زندگی کی مقصد کو سمجھیں۔ جب ہم زندگی کے مقصد کو جانیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ ہم زندگی کے مقصد کو جانیں اور سمجھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور یہ چیز تبھی ہو سکتی ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، احادیث کو پڑھیں گے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں گے کہ انہوں نے شادی کی تھی تو کس طرح سے کی تھی، وہ کھانا کھاتے تھے کس طرح سے کھاتے تھے، وہ بزنس کرتے تھے تو کس طرح سے کرتے تھے۔ جب تک ہم یہ جانیں گے نہیں تب تک ہم ایک بہترین والد نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب تک ہم دین کے علوم کو نہیں جانیں گے تب تک ہم ایک بہترین ذمہ دار نہیں ہو سکتے ہیں، نہ بہترین استاد ہو سکتے ہیں، نہ بہترین کسی طرح کا کسی میدان میں ہم مکمل کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ کمی آ جائے گی۔ دنیاوی اعتبار سے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں ہم پھنس جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو سوال ہوگا من ربک کا۔ اب ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس سوال کا جواب جس طرح سے آج ہم دنیا میں دے لے رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے ہم قبر میں جب جائیں گے فرشتے آئیں گے تو ان کا جواب دے لیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ اس سوال کا جواب من رب کا جو سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اس سوال کا جواب ہم تبھی دے سکتے ہیں جب ہم اللہ کو جانتے ہوں۔ جب ہم اللہ کو جانتے ہوں، اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہوں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہوں، تبھی جا کر کے کل قبر میں ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ من ھذا الرجل، کہ یہ آدمی کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان کی تصویر لائی جائے گی، الغرض جو بھی شکلیں ہوں گی اس وقت پوچھا جائے گا کہ یہ آدمی کون ہے۔ تو ہم آسان جواب دینا یہاں پر بیٹھے بیٹھے کہ اس طرح کی شکلیں، اس جو شکل و شباہت بتلائی گئی تھی کتابوں میں، اس طرح کی یہ فوٹو ہے، اس کا مطلب یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم جواب دے لیں گے آسانی سے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ جواب وہی شخص دے سکے گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو حاصل کیا ہو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہو، تب جا کر کے ہم یہ کہہ سکیں گے کہ یہ جو ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے۔ آخری سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور جواب بہت آسان ہے، لیکن یہ جواب وہاں مشکل ہو جائے گا۔ یہ جواب وہی لوگ دے سکیں گے جو اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم بتلا رہے ہیں یہ علم سے تعلق رکھتا ہے، اور دینی علم سے تعلق رکھتا ہے۔ جب تک ہم دینی علم کو حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج جو ہمارے بیچ میں لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، بد اخلاقی ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں تیز رفتار گزرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اپنے بھائی کا لوگ قتل بھی کر دے رہے ہیں، ایک دوسرے کی بد احترامی، یہاں تک کہ والدین کو لوگ مار کر گھر سے بھگا دے رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہونے کی خاطر بہت سارے علوم کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دینی اعتبار سے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اس کو ہم بھول گئے، اس کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا۔ تو آپ خود بتلائیے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد نہ حاصل ہو تو کیا فائدہ؟ آج ہم جو پریشان حال ہیں، تو یہ بتائیے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہو تو آپ چاہیں گے کہ وہ کسی تکلیف میں ہو؟ تو یہاں اللہ رب العزت آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آج ہم پریشان ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہم پریشان ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اس لیے بھلائی ہماری اسی میں ہے کہ دین کے علم کو حاصل کریں، قرآن کو حاصل کریں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اس کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ خاص طور سے میں آخر میں اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے
ایک بہت بہترین موقع ہے کہ وہ اگر یہ چاہیں کہ ہمارے بچے دین پر چلیں تو ان کے لیے بہت آسان ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے ہسبینڈ کو، اپنے شوہر کو منا لیتی ہیں ہر حال میں، اور ان کے شوہروں کو ماننا پڑتا ہے ہر حال میں کہ اگر ان کو کوئی سوٹ وغیرہ لینا ہے تو ایک مرتبہ کہیں گی اور شوہر انکار کرے گا، 2 مرتبہ کہیں گے شوہر انکار کرے گا، لیکن اس کے بعد شرط لگا دیں گے کہ اگر آپ میرا یہ سوٹ نہیں لاتے ہیں تو میں روٹی نہیں دوں گی کھانا بنا کر کے. تو کہیں گے ٹھیک بھیا تم ہم کو کھانا بنا کر دو لیکن ہم تمہارا یہ کام کر دیتے ہیں. تو جب دنیاوی چیزیں اور دنیا کی چیزیں عورتیں ہماری مائیں اور بہنیں منوا سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہروں سے، تو دین کی باتیں کیوں نہیں منوا سکتی ہیں؟ کہ اس لیے ہماری عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ کے لیے کہ ان کے اندر دین کس طرح سے آئے، اپنے شوہر کا مدد لیں اور ان کو دین کا علم حاصل کروائیں. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.